اعتبار۔ آج ہم جس سٹوری کا ریویو کر رہے ہیں وہ ہے مہک اور اشر کی سٹوری۔ مہک اپنی بہن کی شادی پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ خود تو وہ MBA کے بعد شہر کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک اچھی پوسٹ اور سیلری پر تھی۔ اپنی جاب سے وہ ایک ہفتے کی چھٹی لے کر وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شادی پر جانے کے لیے دوسرے شہر آ گئی۔ اس کی چھوٹی بہن اس کی مدر نے اپنے بھائی کو کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دی تھی تاکہ وہ بھی خوش رہ سکے۔ مہک 4 بہن بھائی تھے۔ بڑا بھائی کینیڈا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سیٹل تھا جو کچھ سالوں میں تو چکر لگا لیتا تھا۔ دوسری مہک تھی، تیسرا اس کا چھوٹا بھائی تھا اور سب سے چھوٹی بہن تھی جس کی شادی پر جانے کے لیے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ نکلی تھی۔ مہک کی چھوٹی بہن فیشن ڈیزائننگ اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں سے اس کے تعلقات تھے۔ اس کے والدین نے جو اس کے لیے لڑکا سلیکٹ کیا تھا وہ ایک عام شخص 9 to 5 جاب کرنے والا تھا۔ اس کو یہ کیسے پسند آ سکتا تھا؟ اس نے اپنی بہن مہک سے کہا کہ وہ سب کو سمجھائے کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتی اور نہ وہ اس سے شادی کرے گی۔ اگر اس کو زیادہ کہا گیا تو وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ اس نے لڑکے سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس کو معلوم نہیں تھا اس سے بات کرنا اتنا مشکل ہوگا۔ وہ تو اس کی بہن پریا کو بہت انوسنٹ لڑکی سمجھ بیٹھا تھا اور اس کو جاب اور انڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے بہت لبرل سمجھتا تھا، لیکن وہ اس لڑکے سے بات نہ کر سکی اور شادی سے ایک دن پہلے اس کی بہن چلی گئی اور اپنے ہی ایک دوست سے شادی کر لی۔ اس شخص نے اس کو کریئر کے اندر کافی سپورٹ کیا، لیکن مہک کی زبردستی شادی اس لڑکے سے کروا دی گئی اور اس نے اپنے والدین کی عزت کی خاطر شادی کر لی، آلدو وہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ اس کے سامنے اس کی جاب تھی، اس کا فیوچر تھا۔ اس نے اپنے مینیجر کو کال کی اور اس سے بات کرتے ہوئے اپنی چھٹی کی ڈیٹس جو ہیں وہ بڑھا لی۔ باقی جو اس کے ساتھ برا ہونا تھا وہ اس کے ماموں کی بیوی نے کر دیا۔ اس نے کہہ دیا کہ میری بیٹی کو بھگانے میں اس کا ہاتھ ہے اور اس نے میری بیٹی کے ذہن میں یہ سب کچھ ڈالا۔ مہک کی باتوں اور جسٹیفیکیشن کا اشر پر نہ کوئی اثر ہونا تھا اور نہ ہوا۔ اس کی بہن کے بھاگنے کے الزامات بھی اسی کے سر ڈال دیے گئے۔ دوسری طرف اس کی ساس کو جو یہ ڈر تھا کہ یہ لڑکی اس کے بیٹے کو لے کر چلی جائے گی اور دوسرے شہر جا کے بس جائے گی، چونکہ اس کی ساس کی ایک چھوٹی بیٹی اور ایک بیٹا بھی تھا، جیسے اس کے 2 بھائیوں کی بیویوں نے کیا تھا، اس کو ڈر تھا کہ اس کے بڑھاپے کا یہ سہارا اور اس سے چھن جائے گا۔ اس کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی ہونے کے باوجود وہ دوسروں کے محتاج رہ جائے گی۔ وہ اس کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کروانا چاہ رہی تھی اور اسی دوران وہ کزن بھی آ گئی جس سے اشر کی ماں اپنے بیٹے کی شادی کروانا چاہ رہی تھی اور وہ اس سے شادی کرنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ وہ اس کی بھابھی کی بہن تھی، لیکن اب مہک کو دکھانے اور جیلس کرنے کے لیے وہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا اور اس کے ساتھ بہت فری تھا۔ مہک پر تو ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ گھر کے کام کے ساتھ ساتھ اپنے آفس کے کام بھی آن لائن کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اشر کی کزن نیہا نے اس کی مدر کو جا کے کہہ دیا کہ وہ اور اشر شادی کرنے والے ہیں۔ اشر کی مدر، جس کو اب مہک کا گھر کام کرنا اور گھر کے خرچے میں کنٹریبیوٹ کرنا پسند آ گیا تھا، وہ نیہا کی اور اس کی مدر کے ان مطالبات پر BP ہائی ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ اشر کی بہن اور مہک ان کو ہاسپٹل لے گئی لیکن وقت پر آنے کی وجہ سے خطرے سے باہر ہو گئی۔ اشر کی مدر، اشر کو حیرانگی تب ہوئی جب اس نے دیکھا کہ اتنا برا بیہیویئر کرنے کے باوجود اس کی بیوی نے اس کی ماں کے لیے جو ہے وہ اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ ان کو ہاسپٹل بھی لے کر آئی، سارے اخراجات بھی برداشت کیے اور اتنی تکلیف بھی برداشت کی جب وہ شہر سے باہر تھا، اور اس کی مدد کے لیے اس کے کوئی بھائی کی بیوی یا بھائی تک بھی نہیں آیا، تو اس کے دل میں مہک کی عزت بڑھ گئی۔ لیکن اب مہک چونکہ اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ وہ مزید کوئی اور موقع دے سکتی، تو اپنی ساس کے گھر آتے ساتھ ہی وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اشر کو معلوم تھا کہ یہ اس کی ہی مسٹیک ہے، لیکن وہ بھی کیا کرتا۔ اس کے فادر کے بعد وہ بہت جلد ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا تھا کیونکہ اس کے بھائیوں کی شادیاں ہو گئی تھیں اور ان کی پرائورٹیز بدل گئی تھیں۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس تھا، لیکن اب شاید مہک کو اعتبار ختم ہو گیا تھا۔ اپنی ساس کے گھر آتے ساتھ ہی وہ جب جانے کے لیے تیار ہوئی تو اس نے خود مہک کو چھوڑ کر آنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک موقع اور مانگا لیکن وہ اپنی پوری کوشش کر چکی تھی۔ اپنے والدین کے گھر آ کر اس کو پتہ چلا کہ آفٹر 2 ویکس اس کے بھائی کی شادی ہے۔ اس کی مدر اس کو انفارم کرنے والی تھی۔
اس نے یہ بات اپنے والدین سے چھپانے کا فیصلہ کیا۔ اشر گھر چلا گیا، لیکن اس کے مہک کے فادر کے کہنے پر شادی پر آنے کا وعدہ کر گیا۔ مہک کی ملاقات اپنے بھائی کی بیوی کے بھائی سے ہوئی۔ اس نے مہک کو سمجھدار اور دوسروں سے بہت مختلف پایا۔ وہ خود ایک ڈاکٹر تھا، لیکن اس کی ایک بیٹی تھی اور اس کی بیوی ان دونوں کو چھوڑ کر باہر سیٹل ہو گئی تھی، اور یہ اپنے والدین کو چھوڑ کر باہر جانا نہیں چاہتا تھا۔ مہک کو معلوم ہوا تو اس کو اس کی بیٹی سے بہت لگاؤ ہو گیا۔ شادی پر پریا سے مل کر اشر کو پھر سے ریئلائز ہوا کہ اس نے غلط کیا ہے۔ یہ تو اسے نہیں بلکہ اسی لڑکے کو پسند کرتی ہے جس سے اس نے شادی کی ہے، اور اس میں مہک کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ مہک کا بھائی ہنی مون کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور مہک سے اشر نے ایک بار پھر اپنی غلطی کی معافی مانگی، لیکن وہ اب الگ ہونے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اشر کو لگا کہ وہ اپنی بھابھی کے بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن مہک کے ایکسیڈنٹ کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ وہ تو فرحان سے اپنی سہیلی کو پہلے ہی ملوا چکی تھی، جس کی شادی بھی کچھ پرابلمز کی وجہ سے چل نہیں سکی تھی۔ ہاسپٹل میں مہک کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے فادر کہہ رہے تھے، مجھے پتا تھا اس کو گاڑی چلانی نہیں آتی اور یہ نہیں چلا سکتی، لیکن اسی دوران ہی پولیس والا آ کے بتاتا ہے کہ اس کے سامنے ایک بچہ آ گیا تھا اپنی بال کے ساتھ کھیلتا ہوا۔ اس کو بچاتے ہوئے اس کی گاڑی ٹرک کے آگے آ گئی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس نے اپنی جان بچانے کی بجائے بچے اور اس کی ماں کی جان بچائی، اور وہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں وہ کتنوں کی جان بچا چکی ہے۔ اس کے وینٹیلیٹر پر آخری سانس لیتے ہوئے ہم میں سے بہت سوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ کسی کی زندگی میں ہوتے ہوئے ہمیں اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد اس کی بہت سی باتوں پر اعتبار ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا برا انسان نہیں تھا جتنا ہم سمجھ رہے تھے، اور بہت سی چیزوں کے اندر وہ کسی کو بچانے کی کوشش میں جھوٹ یا اپنی صفائی خود دینے پر مجبور تھی۔ یہ سٹوری تھی اعتبار، جو کہ مرنے کے بعد ہی کسی کی باتوں پر، کسی کی چیزوں پر، کسی کے کہنے پر ہوتا ہے۔ زندگی میں ہونا شاید بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ فار مور ویڈیوز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل، اور نیچے کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔